مسلمان آج بھارت میں وہیں کھڑا ہے جہاں شاید 1947 یا اس سے کچھ پہلے کے جو حالات تھے اس وقت کھڑا تھا، اور اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ آگے ہمارا مستقبل کیا ہونا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہونا ہے، ہمیں کدھر جانا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے یا آگے بڑھ جانا ہے۔ تو بالکل اسی دو راہے پر میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی تقسیم سامنے کھڑی ہے اور مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم بھارت میں رہیں یا کہیں اور چلے جائیں، لیکن جو انسرٹینٹی فیوچر کی آج سے اتنے سال پہلے تھی، 1947 کے آس پاس تھی، وہی انسرٹینٹی آج بھی ہے مسلمانوں کے اندر، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مودی پاور میں آ گیا یا امت شاہ جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے، یہ بنیادی وجہ نہیں ہے۔ بنیادی وجہ دراصل وہ غلطیاں ہیں جو گزشتہ 70-75 سالوں میں ہم لوگ کرتے آئے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس تعلق سے کبھی نہیں سوچا کہ ایسے حالات کبھی دوبارہ آ سکتے ہیں، تو ہم بحیثیت کمیونٹی کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت تک ٹارگٹ ہوتے رہیں گے جب تک آپ نفع بخش نہیں ہیں۔ جب تک آپ لائبلٹی سمجھے جاتے رہیں گے، آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے گا۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس لائبلٹی کو ایسٹ میں بدلتے۔ جب آپ ایسٹ بن گئے کسی بھی قوم کے لیے، تو وہ قوم چاہ کر بھی آپ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتی۔ سکھوں نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنی اس لائبلٹی والے اسٹیٹس کو ایسٹ میں کنورٹ کر لیا، تو وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے، فوج کے جنرل بھی بن گئے، آرمی میں بھی چلے گئے، اور آج ان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو مسلمان اتنی بڑی تعداد میں تھے، لیکن وہ لائبلٹی دوسروں کی نظر میں رہے۔ تو یہ ایک پالیسی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل جو پالیسی ہماری ہونی چاہیے، اصل میں اس پر مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے جو تھنکرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، اس پر دوبارہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جب غور و فکر ہوگا تو آج کی تاریخ میں نہیں ہوگا، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ انڈیپینڈنس سے پہلے مسلمانوں کے اندر کیا کیا تھیوریز تھیں، اور کون سی تھیوری کی کیا دلائل تھے، اور کون سی تھیوری مضبوط تھی۔ مثال کے طور پر ایک تھیوری تقسیم کی تھی، ایک تھیوری یعنی نیشنلزم کی تھی، ایک تھیوری برابری کی تھی کہ ہم برابری کی سطح پر دوسرے لوگوں سے ڈیل کریں گے۔ تو وہ ساری کی ساری، اور اس کے علاوہ بھی اور تھیوریز تھی۔ تو مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تھیوری تھی۔ تو یہ ساری تھیوریز کو زندہ کیا جانا ضروری ہے، ان کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر بے لاگ تبصرے ہونے ضروری ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم نے مثلا ایک تھیوری کو سبسکرائب کیا 1947 میں، جو بھی حالات تھے اس کی وجہ سے، اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو تھیوری ہے پولیٹیکل، یہ مقدس گائے ہے، اور اس کو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسی کے اوپر چلنا ہے کہ ہم نیشنلزم، اگر سامنے والا نیشنلسٹ بننا ہے تو ہم ہائپر نیشنلسٹ بن جائیں، اور اس طریقے سے ہم چلتے رہیں۔ تو اگر آپ اس رد عمل کی سیاست میں ہمیشہ رہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب قوم وہ ہے جو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھے، لیکن ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے ماضی کا جاننا بہت ضروری ہے، اور ہم ابھی اپنے ماضی کو جانتے ہی نہیں کہ ہمارے درمیان تھیوریز کتنی تھی، کتنوں کو ہم نے دفن کر دیا، اور کس کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخری طور پہ ایک چھوٹا سا پیغام لینا چاہیں گے سبھی کے لیے، آپ کا پیغام؟ دیکھیے، ایک عمومی پیغام جاننا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر جو میں نے بات ابھی کہی ہے، ہم لوگوں کو، خصوصاً بھارتی مسلمانوں کو، یہ ہر شخص کو اپنے اپنے دائرے میں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نافع ثابت کر سکے۔ اور نافع ثابت کرنے کا طریقہ صرف یہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر لاک ڈاؤن جب ہوا تھا تو اس وقت ماشاءاللہ مسلمانوں نے بہت خدمت خلق کی تھی، تو ایک وہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس ملک کے اندر ایجوکیشن ایک بنیادی مسئلہ ہو، وہاں پر اگر کچھ لوگ مسلمانوں میں اس طرح کے ہوں جو ایجوکیشن فری میں پرووائڈ کریں غیر مسلموں کے علاقوں کے اندر جا کر، تو پھر وہ اپنے آپ کو نافع ثابت کر سکتے ہیں۔ دعوت کے میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کے میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے یہاں بھی اور غیروں کے یہاں بھی، تبھی جا کر آپ اپنے آپ کو ایسٹ بنا سکیں گے، اور لائبلٹی کا جو اسٹیٹس ہے وہ ختم کر سکیں گے۔